لیے آتے تھے، اور یہاں کے جو پروڈکٹ ہیں، یہاں سے جو تعلیم حاصل کر کے ہندوستان کی تمام یونیورسٹیوں میں، ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے باہر بیرون ملک بھی تمام بڑے جگہوں پر اس شعبہ اردو کے طالب علم نے کمال حاصل کیا ہے۔ تو اس تاریخ کو دہرانے کی ضرورت ہے، اس عظمت رفتہ کو پھر سے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایک بار پھر ایسا نام پیدا ہو کہ پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو عربی فارسی نے وہ کمال حاصل کیا کہ پوری دنیا اس کی واہ واہ کر رہی ہے۔ ایسا کمال ہمارے طالب علم دکھا سکتے ہیں، ہمارے پروفیسر حضرات اپنی محنت سے اس عظمت رفتہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج یہاں اردو ڈائریکٹریٹ کو موقع دیے جانے کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ تعلیم کا فروغ ہو، اردو کا فروغ ہو، اور اردو کے ساتھ جو اور زبانیں ہیں، فارسی ہے، عربی ہے، تمام زبانوں کا فروغ ہو، بلکہ ہندی بھاشا کا بھی ایک جوائنٹ پروگرام ہوتے رہنا چاہیے، کلاس ہوتے رہنا چاہیے، تاکہ ہندی اور اردو میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس زبان سے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ شیریں سخن ہے اردو، رنگ چمن ہے اردو، گنگ و جمن ہے اردو، روح وطن ہے اردو۔ تو جب اردو کی اتنی عظمت ہے تو یہاں کے پڑھنے والے طالب علم، اردو پڑھنے والے طالب علم کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، ان میں کوئی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جب اس پٹنہ یونیورسٹی میں اپنی کتاب کو لے کر یہاں داخل ہو تو آپ یہ سوچئے، جب پٹنہ یونیورسٹی میں پہلے داخلہ ہوتا تھا تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہاں سے پڑھنے والا لڑکا IAS آفیسر یا اس کے برابر کے رتبے کا ہے۔ تو اسی رتبہ کو اور اسی شان کو اردو شعبہ کی طرف سے طالب علم یہ کر کے دکھائیں، یہ میری تمنا ہے کہ یہاں کے طالب علم، اردو کے طالب علم اور جو بھی طالب علم ہے وہ ایسی محنت کریں، ایسی کوشش کریں کہ ایک وہ عظمت رفتہ پھر سے حاصل ہو اور یہاں کے طالب علموں کا نام پوری دنیا میں روشن ہو جائے اور وہ تمام تر کامیابی حاصل کر سکے۔ اردو کے طالب علم کے ساتھ بیٹھ کر اس کے کیریئر کی باتیں بھی ہونی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ ہم اگر جنرل نالج کو تھوڑا سا اپنا لیتے ہیں تو بڑی سے بڑی نوکری ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں اردو والوں میں، لیکن وہ جانکاری کی کمی ہوتی ہے، ان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے کہ کون سی کمپٹیشن دینے سے کون سی ایگزامینیشن میں آ سکتے ہیں۔ آپ بینک میں آ سکتے ہیں، آپ ریلوے میں آ سکتے ہیں، آپ دوسرے تمام نوکری میں، آپ IAS میں آ سکتے ہیں، آپ اردو ایک سبجیکٹ کے طور پر آپ اردو رکھ سکتے ہیں اور وہ 1200 نمبر کا ہو جائے گا، 600 نمبر کا ہو جائے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر آ سکتے ہیں آپ کو۔ تو آپ کو دکھانا ہے اور آج سے ایک نئی لگن پیدا ہو بچوں میں، ایک پروفیسر حضرات بھی وہ محنت کرے جو اختر اورینوی کیا کرتے تھے۔ اختر اورینوی کے بعد سے بھی جو جتنے صدر شعبے ہوئے انہوں نے بھی ایک کمال کر کے دکھایا، اور آج بھی اگر گن لیں پورے ہندوستان کی تمام یونیورسٹی میں تو یہاں کے پروڈکٹ وہاں ایز اے پروفیسر کام کر رہے ہیں۔ جتنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ JNU ہو، چاہے وہ جامعہ ہو، دلی یونیورسٹی ہو، چاہے تمل ناڈو میں چلے جائیے، تو یہاں کے پیداوار، یہاں کے نکلے ہوئے طالب علم اس یونیورسٹی کو روشنی دے رہے ہیں۔ تو یہاں کے بچوں میں بھی وہی جوش جذبہ ہونا چاہیے۔ خوب محنت کیجیے، خوب پڑھیے، خوب تخلیقی صلاحیت پیدا کیجیے، اور پروفیسر حضرات کی ذمہ داری ہے، جو پڑھانے والے ہیں استاد ہیں، ان کی محبت کے ساتھ ان میں تخلیقی صلاحیت پیدا ہو، لکھنے کی عادت ہو، اب نوٹس پر ڈیپینڈ نہ ہو، بلکہ اب خود اپنے سے لکھیں اور ان کا مضمون شائع ہو۔ اگر آپ لکھنے والے ہیں تو ہمارے یہاں سے ماہنامہ یا ماہی جو بھاشا سنگم نکلتا ہے، ہم اس میں آپ کے مضامین کو چھاپنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لکھیں، لکھنے والے بنے اور تخلیقی صلاحیت پیدا کریں۔ کلام حیدری صاحب کی زندگی سے ہمیں یہ روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اردو کے لیے جیے۔ اگرچہ انہوں نے نوکری بھی کی، لیکن اس کو چھوڑ کر گیا میں کنکریٹ کارخانہ کھول کر بزنس شروع کیا۔ تو اردو تو ایک پیغام یہ بھی ہے
کہ یہ نہیں کہ ہم بے روزگار ہو جاتے ہیں یا بے روزگار ہو گئے ہیں. انہوں نے کنکریٹ کا کارخانہ کیا اور بڑی ترقی حاصل کی. تو اردو سے ایم اے، اسی پٹنہ یونیورسٹی سے ایم اے کرنے کے بعد ایک بڑے بزنس مین بھی بنے، لیکن فطری صلاحیت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی تو اس کی بدولت انہوں نے افسانوی دنیا کو بتا دیا کہ افسانہ میں ان کا کیا مقام ہے. 1930 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 3 فروری 1994 میں ان کا انتقال ہوا. اور 16 سال کی عمر میں انہوں نے پہلا افسانہ بھابھی لکھا جو پورے ہندوستان میں مشہور ہوا. آپ بھی پڑھے ہوں گے. تو ان کی زندگی سے یہ روشنی ملتی ہے کہ اگر آپ اردو کے طالب علم ہیں تو کسی سے کم نہیں ہیں. اگر آپ اردو کے طالب علم ہیں تو آپ آئی ایس بننے کی سوچئے. آپ آئی ایس بننے کے لیے جنرل نالج اور دوسرے جو کوچنگ ہوتے ہیں وہ کیجئے، آگے بڑھیے. دوسرے اسٹوڈنٹ جو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے ہوتے ہیں ان سے آپ مقابلہ کیجئے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. پڑھائی کوئی بھی ہو، چاہے وہ اردو کی پڑھائی ہو، ہندی کی پڑھائی ہو، جو قابل بنے گا، جو لائق بنے گا، جس میں صلاحیت ہوگی تو وہ ضرور آگے بڑھے گا. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، آپ کو جستجو کی ضرورت ہے، آپ کو تلاش کی ضرورت ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں، یہ میری تمنا ہے کہ آپ کو جو بھی اگر فیسلٹی ہم اردو ڈائریکٹریٹ سے دے سکتے ہیں تو دے. وقت موقع بموقع سیمینار میں آپ حصہ لیں، آپ اس کا حصہ بنے، آپ نظامت کریں، آپ تقریر کریں اور ہم لوگ سننے والے ہوں. تب ہمیں فخر محسوس ہوگا کہ شعبہ اردو نے وہ کام کیا ہے جو پہلے شروع کیا گیا تھا. پٹنہ یونیورسٹی کی مد رفتہ کو ہم بچوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ خوب پڑھیے، جی بھر کے پڑھیے، محنت سے پڑھیے. محنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جو بھی پڑھیے، جس لینگویج کو پڑھیے اور جس سبجیکٹ کو پڑھیے تو اس میں ماہر بنیے. اگر آپ اردو میں ماہر ہیں تو ماہر بچہ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا ہے. یہ گارنٹی ہے. جس میں صلاحیت ہوگی، جس میں لیاقت ہوگی، وہ بیکار رہ ہی نہیں سکتا ہے. ہم بچوں کے لیے کہنا چاہیں گے، ڈوب کر بحر تمنا میں ابھرنا سیکھو، دشت پرخار میں بے خوف گزرنا سیکھو. شاخ گل کی طرح کٹ کٹ کے سنورنا سیکھو، ٹھوکرے کھاؤ، گر کے سنبھلنا سیکھو. کلام حیدری نے ایک نسل تیار کی. آج یہاں عبدالصمد صاحب یہاں موجود ہے، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافتہ ہے. ان کو 2 گز زمین کے لیے ملا. پروفیسر اسماعیل رضا صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی استقبال ہے. تو ایک تمام نئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. ہمارے بچوں میں پڑھنے کا شوق ہو، ہمارے بچوں میں کمپٹیشن کی عادت ہو. بغیر کمپٹیشن کے گنجائش نہیں ہے. اس لیے محنت کی ضرورت ہے. اور ہم شکر گزار ہیں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا، وائس چانسلر صاحب کا اور صدر شعبہ اردو کا، کہ انہوں نے موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم آپ کے سامنے یہاں گفتگو کر رہے ہیں. یہ تمنا تھی. ایسے اردو ڈائریکٹریٹ کا مقصد ہی ہے اردو کا فروغ، تعلیم کا فروغ. ہم لوگ تعلیم کو بھی ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. جب کہیں ضلع میں کرتے ہو وہاں بھی تعلیم کا پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم کی طرف رغبت ڈالیے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ بچے محنت سے پڑھیں، ایسا پڑھیں. بچوں تمہارے لیے کہہ رہے ہیں کہ دور دنیا کا تیرے دم سے اندھیرا ہو جائے. میرے دم سے نہیں، دور دنیا کا تیرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. اور ایسی پڑھائی ہو اور ایسا جذبہ پیدا ہو اپنے وطن کے لیے بھی ہم یہ سوچنے اور کہنے کے لیے ہم مجبور ہوں کہ
मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। इस तरह की पढ़ाई हो, बच्चों में ऐसा जोश और जज्बा पैदा हो कि उस बच्चे के दिल से ये आवाज निकले, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। हमारे बच्चे में ऐसा शऊर पैदा हो, ऐसी काबिलियत पैदा हो, ऐसी सलाहियत पैदा हो कि वो नुमाया कारनामा अंजाम दे, और घर वाले ये ना समझे कि ये उर्दू डिपार्टमेंट में गए हैं तो क्या पढ़ेंगे। आप उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़कर अपना नाम रोशन कीजिए, और 1947 के बाद से जो पढ़ाई का सिलसिला था, एक बार फिर वो सिलसिला और पटना यूनिवर्सिटी अपना नाम पैदा करे कि पूरे बिहार से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से लोग यहाँ उर्दू पढ़ने के लिए, नाम लिखाने के लिए अरबी और फारसी में भी लोग यहाँ आना शुरू करें। कलाम हैदरी साहब ने यह भी सिखाया, ये करके दिखाया कि आने वाली नस्लों की खूब हौसला अफजाई करनी चाहिए। उन्होंने एक नस्ल पैदा की, एक नस्ल तैयार की, जो नस्ल आज पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देती है और है, मौजूद है। उसी तरीके से हम सब की जिम्मेदारी है, जो शोबे उर्दू है वो भी, जो प्रोफेसर हजरात है वो भी, ये ऐसी नस्ल तैयार करे जो जिससे पूरे बिहार का नाम रोशन हो और हम फख्र कर सके कि ये बच्चे हमारे हैं और इन्होंने हमारा नाम, हमारा सर ऊंचा उठाया है। हम अब इसी के साथ और एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए कलाम हैदरी साहब को खराज अकीदत पेश करते हुए कि उन्होंने अफसानवी दुनिया में बड़ा नाम पैदा किया। एक जमाना ऐसा आया कि उनका जो रीना हाउस था वो अदीबों का मस्कन बन गया।